الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اطبع نفسه هواه وتمنى على الله الامانی، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا خلاصہ تو یہ ہے کہ سمجھدار اور عقل مند، سمجھدار جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھدار کہیں، اس سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں، اور جسے آپ بے وقوف اور احمق کہیں اور ناسمجھ کہیں، اس سے زیادہ کوئی ناسمجھ نہیں. اس لیے کہ معیار تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. جیسے قیامت میں ہر ایک کی زندگی جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، ہر ایک کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر جانچی جائے گی. جس کی زندگی، جس کا کھانا پینا، کمانا، خرچ کرنا، شادی، خوشی، غم، راتیں دن، چلنا پھرنا، جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے قریب ہوگا، اس کا بھاؤ اللہ دیں گے، اس کی قیمت اللہ دیں گے، اور وہ دیں گے اپنی شان شان. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے جس کی زندگی کی راتیں دن، کھانا کمانا، پہننا اوڑھنا، چلنا پھرنا، بولنا سننا، جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے سے ہٹا ہوا ہوگا، وہاں خاندان، برادری، رنگ، زبان، قوم یہ نہیں دیکھا جائے گا. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ہے: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. قیامت میں جس کو اس کا عمل پیچھے ڈال دے گا، اس کا حسب، نسب، خاندان، بہت اونچی برادری کے، بہت اونچے خاندان کے، بڑے ماں باپ کے، یہ چیزیں اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گی. اسی لیے وہ بات پوری کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ جس کی زندگی حضور کے نمونے سے ہٹی ہوئی ہوگی، اس کی سزا بھی اللہ دیں گے، اور وہ سزا بھی ان کی شان شان ہوگی. دنیا میں نہیں تصور کر سکتے. تو یہ جو دوسری حدیث جو میں نے سنائی کہ وہاں جو ہے ہر ایک کا عمل دیکھا جائے گا. اسی لیے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کے گھر میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے، کچھ چودھری قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، قریش کے. جیسے ہوتے ہیں نا، اپنے آپ پٹیل ہوتے ہیں، مکھیا ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، اور پٹیل وغیرہ جو ہوتے ہیں. تو قریش کے کچھ چودھری، قوم کے سربراہ اردہ جس کو کہتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر کے پاس. اتنے میں حضرت خبیب، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ قسم ایک کے بعد ایک آتے رہے. ایک آئے تو جو پہلے سے چودھری بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا بھائی ذرا ان کو جگہ دو. دوسرے آئے، تیسرے آئے. جیسے جیسے یہ حضرات آتے گئے تو جو پہلے سے بیٹھے تھے ان کو پیچھے ہٹاتے گئے. تم پیچھے ہٹو، ان کو آگے کرو. اور کوئی بہت بڑا مکان اور محل اور بنگلہ تو تھا نہیں، وہ چھوٹا سا تھا.
ابھی بھی وہاں لکھا ہوا ہے مسجد نبوی میں دیوار پر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے برابر میں، ہذہ خوخۃ عمر، یہ عمر کی کٹیا ہے، عمر کی جھگی لکھا ہوا ہے۔ تو وہ جو لمبی ناک والے تھے تو باہر نکل گئے سرکتے سرکتے، اور یہ بلال خباب رضی اللہ تعالیٰ آ گئے۔ تو جن کی تھوڑی سی عزت ہوتی ہے نا، تھوڑی سی، وہ کرسی پر بیٹھا ہو تو بڑھ گئی، نے نیچے اتار دیا تو چلی گئی، ایسی ہوتی ہے ان کی۔ 2 پیسے آ گئے تو عزت ہو گئی، 2 پیسے ہاتھ سے نکل گئے تو عزت چلی گئی۔ تو وہ ایسے ہی تھے قریش کے سردار۔ ان میں سے ایک کو غصہ آیا اور پیچھے سے بولنے لگا، مال عمر مال عمر یدعنا یدعو عبیدنا، ارے اسے عمر کو کیا ہو گیا ہے، ہم کو پیچھے دھکیل رہا ہے، اور یہ کل کو جو ہمارے غلام تھے جن کو ہم پٹا کرتے تھے، مارا کرتے تھے، ان کو آگے بڑھا رہا ہے۔ تو حضرت عمر کو چھیڑنا کوئی آسان تھا؟ کسرا بھی تھراتا تھا، آدھی دنیا کا مالک عمر کے نام سے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس راستے سے عمر جائیں گے شیطان اس راستے سے نہیں جا سکتا، شیطان کی بھی ماں مرتی ہے حضرت عمر کے نام سے۔ تو چھیڑ تو لیا انہوں نے چودھریوں نے، تو حضرت عمر نے، اے سن، یہ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا نا، پیچھے دھکیلا ہے، اگر میری جگہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے۔ اگر سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو آپ بھی یہی کرتے۔ اور سنو کان کھول کے، خطرہ اس کا ہے کہ قیامت میں بھی سارے اولین آخرین جہاں جمع ہوں گے تمہارے ساتھ تو یہی دھکے ہوں گے۔ وہ تو گھبرا گئے۔ امیر المومنین یہ بات تو صحیح ہے آپ جو بات کہتے ہیں، لیکن کوئی آگے بڑھنے کی کوئی راہ ہے؟ اور ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ اور آگے ایسا ہونے کا خطرہ کیوں ہے ہمارے لیے؟ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر جب نبوت کا تاج رکھا گیا اور آپ کو دعوت کی ذمہ داری دی گئی کہ آپ کو اپنی ذات سے بھی کرنا ہے اور اللہ کے ہر بندے اور بندی کو اللہ کا تعارف کرانا، اللہ سے وابستہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہر ایک بن جائے، اس کی محنت، اس کی دعوت یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے صفا کے قریب لوگوں کو جمع کیا تھا، فلاں قبیلے والے، فلاں خاندان والوں، فلاں قبیلے والے، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم سب آئے تھے۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی دعوت دی تھی اور کلمہ پڑھنے کو کہا تھا تو تم تو اپنی ناک کے مروڑ میں رہ گئے، ہم تو بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ہمارا خاندان تو بہت اونچا ہے، ہم کہاں یہ باتیں کہیں گے، ہمارے آبا اجداد نے تو وہ سکھایا ہم کو۔ تو وہ بھاگ لیے، اور یہ ان کی پٹائیاں ہوئی، ان کو ریت پر گھسیٹا گیا، ان کے سینوں پر چٹانیں رکھی گئی، ان کی چربیوں سے آگ کے انگارے بجھے، لیکن یہ کلمے سے پھرے نہیں۔ اللہ ایک ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی برحق ہیں۔ اللہ حق، اللہ کی ہر بات حق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، آپ کا ہر ارشاد ہے۔
کہ تم ناک کے مروڑے میں رہے، تم تو بھاگ لیے تھے اور یہ پیٹتے رہے اور کلمہ اپنا، ایمان اپنا بناتے رہے۔ امیر المومنین، کوئی شکل ایسی ہو سکتی ہے کہ اب ہم ان سے آگے تو نہیں آ سکتے، ان سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے، ان کا درجہ، ان کا رتبہ تو نہیں لے سکتے، کم سے کم قیامت کے اس بھرچک میدان کی شرمندگی سے بچ جائیں کہ وہاں سب کے سامنے ہمیں ان کے پیچھے نہ دھکیل دیا جائے۔ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے واقعات اور جو سیرت ہے حضور کی، صحابہ کی، یہ خالی بول دینے کے لیے اور سن لینے کے لیے اور یاد کر لینے کے لیے نہیں ہے۔ سیرت کے معنی ہی ہیں چلنا، کہ جو زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر، جو زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عملی طور پر کر گزار کر چل کر دکھائی ہے، بعد والوں کو اس پر چلنا ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اس دن کی رسوائی سے بچ جائیں، اس کی کوئی ترکیب، کوئی راستہ ہو، تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اس کی بھی گارنٹی تو نہیں، ضمانت نہیں، لیکن امید کی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک بہت رؤوف رحیم ہے، غفور رحیم ہے۔ جب بندے کو اپنے گناہوں پر ندامت ہوتی ہے، ہائے ہم نے کیا کیا، ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا، ہمیں بھی نبی کی بات پر لبیک کہنی تھی، ہمیں بھی نبی کا کلمہ پڑھنا تھا، ہمیں بھی نبی والی زندگی گزارنی تھی، لیکن ہم اپنی مونچھوں کے مروڑ ہی میں رہ گئے۔ اوہو، ہم سے، کیونکہ جب آدمی کے اندر ندامت پیدا ہو جاتی ہے اپنے گناہوں کی، پھر اللہ پاک بہت نوازتے ہیں۔ بلکہ علماء نے تو یہاں لکھا ہے کہ بعض مرتبہ لوگوں کو ان کی نفلی عبادات اتنا اللہ کا قرب نہیں دلاتی جتنا ان کا تنہائی میں اپنے گناہوں پر رونا اور آنسو بہانا۔ پروردگار بہت گنہگار ہوں، بہت نافرمان ہوں، آپ نے مجھے اپنا بندہ بنایا، اپنے نبی کا امتی بنایا، آپ نے مجھے قرآن دیا، آپ نے مجھے دین کی محنت دی، میں سب کے کام آیا، میرا وقت، میرا پیسہ، میری صلاحیت نہیں۔ پروردگار آپ کا دین مٹتا رہا، میری آنکھ سے کبھی آنسو نہیں نکلا، میرے گھر میں مٹتا رہا، میرے خاندان میں، میرے محلے میں مٹتا رہا، اور میرے ناشتے میں کوئی فرق آیا نہ میرے کھانے میں کوئی فرق آیا۔ میں اپنی رانے بجاتا رہا، اپنے بغلے بجاتا رہا اور ٹھاٹھ میں رہا۔ پروردگار مجھ سا کوئی مجرم نہیں، تیرا دین، تیرے نبی کی سنتیں، اس کے جنازے، اس کو گھروں سے دھکے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ کہ بعض مرتبہ جب کسی بندے پر ندامت آتی ہے، کرنا کیا چاہیے تھا، کیا کیا ہے، لگنا کہاں تھا، کہاں لگا ہوں، سوچنا کیا تھا، میں کیا سوچتا رہا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ ندامت اور یہ توبہ کی چوٹ جب دل پر پڑتی ہے تو بعض مرتبہ بڑی بڑی نفل عبادتوں کے مقابلے میں اس کو اللہ اپنا قرب دے دے کہ مجھے اللہ مانتا ہے جبھی تو مجھ سے معافی مانگتا ہے، مجھے کرتا دھرتا مانتا ہے جبھی تو مجھ سے، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ بتایا کہ ضمانت تو نہیں، لیکن اللہ کی شان کریمی سے امید کی جا سکتی ہے کہ جہاں ان کا پسینہ بہا ہے وہاں اگر تمہارا خون بہہ جائے ایمان کی راہ میں، ایمان کے مجاہدوں میں، ایمان کی قربانیوں میں، ایمان اللہ پاک ہر ایک کو دے دے، اللہ کا کلمہ ہر جگہ بلند ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر گھر در در سنتیں زندہ ہو جائیں، اس کی محنت میں اگر تمہارا خون بہہ جائے تو اللہ کی شان کریمی سے چلے نہیں کہے، ہاں حضرت عمر نے 4 مہینے لگ جائیں گے تو وہاں ہو جاؤ گے، 3 دن دے دو گے اور 5 عمل کر لو گے تو بس جبریل ہی بن جاؤ گے۔ آج کل چھوکرے بہت کودتے ہیں، ہم تو 5 عمل کرتے ہیں،
ہم تو 4 مہینے دیتے ہیں، ہم تو چلے دیتے ہیں، ہمارے ابا تو نماز بھی نہیں پڑھتے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ ابا کو سمجھاؤ، تم زیادہ مت اتراؤ. یہ تو راستہ ہے. جہاں ان کا پسینہ بہا وہاں اگر تمہارا خون بہہ جائے تو اللہ کی شان کریمی سے امید کی جا سکتی ہے کہ خدا تمہیں دھکوں سے بچا کر ان کے سائے میں، ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کے قابل بنا دے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم حشر معہم، جو جس کا رنگ و روپ اپنے میں بھرے گا، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا. اور آج کل کی زبانوں میں کہوں جو جس کی ایکٹنگ اتارے گا، کیا ایکشن، ایکٹنگ، فالو، جو جس کا فالو کرے گا، جو جن کی ایکٹنگ اپنے میں بھرے گا، جو جن کا رنگ و روپ اپنے میں بھرے گا ان کے ساتھ اٹھے گا. قارون، شداد، فرعون، حامان، ابی بن خلف، امیہ بن خلف، کسریٰ، قیصر، یزدجرد، مقوقس، ظالمین، متشددین کے جو ان کے رنگ میں رنگے گا. ابو بکر، عمر، انبیاء اور رسول، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء کرام، سلف صالحین، جو ان کی سی زندگی بنائے گا ان کا. یہ اسی لیے اللہ پاک نے اس وقت میں یہ جو سادہ اور آسان سی محنت دعوت و تبلیغ کے نام کی دی ہے کہ ان کی چال چلنے کی مشق، کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھیں، نماز کی، وضو کی، کھانے کی، کپڑا پہننے کی، کپڑا اتارنے کی، ایسے ہی بازار میں چلنے کی، سڑک پر چلنے کی، کہ حضور کی سنتیں اور شریعت کے احکامات زندہ ہو جائیں، اس کا ایک جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو، جس پر صحابہ نے اپنی ساری جان و مال لگا دیے. ہم چلا 4 مہینہ 3 دن 5 کام یہ کریں، روزانہ تھوڑا سا وقت فارغ کریں، تو شاید چلتے چلتے اس کہ اللہ سے اچھی امیدیں کرتے ہوئے کہ اس کے نتیجے میں ہماری زندگیوں میں دین آئے، اور اس دین پر اللہ کے جو وعدے دنیا آخرت کے بنانے کے کیے ہیں، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اس کے ہاں رنگ زبان نہیں دیکھی جاتی. اگر ہم ان کی چال چلیں گے اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو نوازیں گے. اللہ بہت غنی ہے. آگ کے پجاری کو تو نبی کے گھر کا آدمی بنا دیا. سلمان فارسی باپ بھی آگ کا پجاری تھا، خود بھی ایسے تھے، آگ کے پجاری کو ہدایت دے دی. اب مکے میں رہنے والا قوم کا سردار جس کا لقب ابو لہب، ابو لہب اس کا نام نہیں ہے اصل، ابو لہب تو ایسا سرخ اور سفید تھا، بہت چمکیلا، اس کے رخسار موٹے لال انگارے جیسا. جب وہ مرا ہے تو مکے کی سرزمین نے اس کو قبول نہیں کیا. 3 مرتبہ دبایا، تینوں مرتبہ اس کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، یہ حضور کی مخالفت میں اپنی ساری جان مال لگانے والا، مکے کی اتنی پاک زمین اس اتنا پاک کو لینے کو تیار نہیں. اللہ کے یہاں حسب، نسب، خاندان، برادری، رنگ زبان نہیں دیکھا جاتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم.